سب سے پہلے ہم جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا معاہدہ ہو گیا۔ یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے، اس میں طیب اردگان نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا، لیکن کیا اس معاہدے سے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، امن و امان کے بڑے سنجیدہ مسائل ہیں، اور پاکستان ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار بھی ہے۔ عاصم منیر صاحب کی جو سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے یا سب سے اہم جو ذمہ داری ہے وہ پاکستانیوں اور پاکستان کی حفاظت ہے، جس میں وہ ناکام رہے ہیں۔ جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اتنی قتل و غارت گری پاکستان میں 15 سال میں نہیں ہوئی جتنی قتل و غارت گری گزشتہ 2 سالوں میں ہوئی ہے پاکستان میں۔ دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور پاکستان بدقسمتی سے دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی جو ایک لمبی فہرست ہے اس میں پہلے نمبر پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ یعنی ٹاپ کے اوپر پاکستان کھڑا ہوا ہے، ایک آدھا ملک اور ہے اسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ تو پاکستانیوں کی حفاظت میں وہ کردار وہ ادا نہیں کر پائے جو انہیں کرنا تھا۔ ہاں، بھارت کے ساتھ ایک لڑائی میں پاکستان ایئر فورس نے بھارتی طیارے گرائے تھے، لیکن 1 انچ بھی زمین پاکستانی فوج نے وہاں پہ فتح نہیں کی۔ پھر بھارت نے ہمارا پانی روکا ہوا ہے۔ اچھا، میں زمین فتح نہیں کی، یہ میں نے جملہ کیوں بولا؟ آپ کو لگے گا شاید میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، کشمیر کو فتح کرنے کا یا اسے آزاد کرنے کا پاکستان کی فوج نے بیڑا اٹھایا تھا، اور ہمیں ہمیشہ یہ بتایا جاتا تھا کہ ایک دن پاکستانی فوج کشمیر کو فتح کر لے گی، اور یہ ہونا چاہیے۔ اگر عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بننے کے بعد بھی یہ نہیں کرتے تو پھر یہ کب ہوگا؟ یہ ہونا چاہیے۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا ہوا ہے، ابھی تک کوئی بندوبست نہیں ہو سکا کہ بھارت سے پاکستان کا پانی چھڑوایا جا سکے۔ دیکھیں، دوسری جو ذمہ داری ہے وہ عاصم منیر صاحب کی بڑی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ وہ اپنے حلف کی پاسداری کریں، جو انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے سیاست کے اندر بدترین مداخلت کی اور لگاتار کی ہے، اور اب تک وہ کر رہے ہیں۔ تیسرا، انسانی حقوق کی انہوں نے بہت بری طرح دھجیاں اڑائی ہیں، جو ریکارڈ کے اوپر رہے گا۔ بہت دفعہ انسانوں کو قتل کیا گیا، خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، لوگوں کو مارا گیا، ان کو گھروں سے اٹھایا گیا، جبری طور پہ انسانوں کو لاپتہ کیا گیا۔ تو جو دھجیاں انسانی حقوق کی اڑائی گئیں عاصم منیر صاحب کے دور میں ان کی ایما پہ، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو پاکستان کو اس کا فائدہ کیسے ہوگا سعودی عرب سے اور ترکی سے معاہدہ کرنے پہ؟ دیکھیں، یہ میں اس کو پھر کہوں گا کہ یہ پازیٹیو ہے ایک چیز۔ مسلمان ممالک جتنا آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اتنا بہتر ہے، جتنے زیادہ ہمارے تعلقات ہوں گے اتنا بہتر ہے، جتنا زیادہ ہم دفاعی نقطہ نظر سے یا خارجی معاملات کے نقطہ نظر سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ اتنا بہتر ہے۔ امت مسلمہ قریب آئے گی تو یہ مسلمان ممالک کے لیے بہتر ہوگا۔ بہت سارے مسلمان ملک ہیں، 50 کے قریب، اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں، بہت بڑی معاشی طاقت بن سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آبادی بھی بہت بڑی ہے، نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، ٹیکنالوجی میں وہ کام کر سکتے ہیں، ان کے پاس قدرتی وسائل بہت زیادہ ہیں جن ممالک میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ پھر خوراک پیدا کرتے ہیں بہت سارے مسلمان ممالک، اور بڑے پیمانے پر کرتے ہیں، تو یہ بہت بہت حد تک خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا اس سے ہو جائے گا؟ ایک بات آپ کو کلیئر کرنی چاہیے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ امریکی مفادات کے خلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ترکی کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ۔ ہمارے فیلڈ مارشل کی یا جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے مائی فیورٹ فیلڈ مارشل، تو یہ بھی امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہاں پہ امریکی اڈے ہیں باقاعدہ، انہوں نے اپنی زمین کے اوپر امریکہ کو اڈے دے رکھے ہیں اور بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امریکی مفادات کے خلاف یہ اتحاد لڑے گا۔ یعنی اگر آپ کو کسی کو یہ لگتا ہے کہ بھارت کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی اور سعودی عرب اور ترکی مل کر بھارت کو ماریں گے پاکستان کے ساتھ، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یونان کے ساتھ ترکی لڑے گا اور سعودی عرب اور پاکستانی فوجی وہاں پہ جائیں گے اور جا کر لڑیں گے، تو یہ بھی آپ کو میرے خیال میں غلط فہمی ہے۔ سعودی عرب کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، بہت سارا فیول ہے، اور وہ بہت امیر ملک ہے۔ وہ امریکہ کو بہت پیسہ دیتا ہے اپنے دفاع کے نقطہ نظر سے۔ امریکی ہتھیار جگہ جگہ سعودی عرب میں انسٹال ہوئے ہیں، اور ان کے لوگ امریکن سے ٹریننگ بھی لیتے رہے ہیں۔ تو امریکن وہاں پہ اپنے اڈے لے کر موجود ہیں۔ وہ سعودی سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنے بہترین ہتھیار استعمال کرتے ہیں، جن کے بدلے میں وہ بہت پیسہ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران اور یمن کی طرف جائے گا۔ سعودی عرب کو یمن سے خطرہ رہتا ہے حوثیوں کی جانب سے، پھر ایران کے ساتھ بھی ان کے حالات بگڑتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسرائیل سے لڑ پڑے یہ اتحاد؟ تو ایسا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس میں امریکہ پڑ جائے گا۔ اگر یہ اتحاد امریکی مفادات کے خلاف ہوتا تو اب تک ڈونلڈ ٹرمپ کا یا امریکہ کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہوتا، اور اگر یہ خلاف ہوا تو یاد رکھیے گا آنے والے دنوں میں یہ سٹیٹمنٹ آ بھی جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک 40 سے زائد مسلمان ممالک کی ایک فورس بنائی گئی تھی
جس میں پاکستان بھی تھا، اور سعودی عرب کی قیادت میں وہ بنائی گئی تھی. اس فورس کا جو سربراہ رکھا گیا تھا، جس کی کمانڈ میں تھی وہ فورس، وہ جنرل راحیل شریف جو پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں، وہ اس کی قیادت کر رہے تھے. وہ فورس کہاں گئی، اس نے کیا کارنامہ کیا، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا. امریکن اسٹیبلشمنٹ اس معاہدے کو کیسے دیکھتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی ملٹری بیسز پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سعودی عرب میں، وہ بہت پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اس خطے سے، سعودی عرب سے اور دیگر عرب ممالک سے. اب اگر اسی طرح کے معاہدے باقی عرب ممالک بھی کر لیتے ہیں تو امریکہ کا جو بہت بڑا ایک یہاں پہ مالی فائدہ ہے اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. جیسے کہ ترکی کے صدر جو رجب طیب اردگان ہے، انہوں نے بڑی بیلنسڈ سٹیٹمنٹ دی ہے اس معاہدے کے بعد. یعنی انہوں نے کہا کہ آج ہم نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی پرخلوص دعوت پر مکہ مکرمہ کا دورہ کیا تھا. اپنے دورے کے دوران میں نے اپنے عزیز بھائیوں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی. ہم نے تینوں ممالک کی حیثیت سے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اجتماعی دفاعی صلاحیت پر مبنی یہ معاہدہ ہمارے سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو آگے بڑھانے، دفاعی صنعت میں مشترکہ منصوبے تیار کرنے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاون ثابت ہوگا. یہ معاہدہ جو اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 میں بیان کردہ دفاع کے حق کی بھی توثیق کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ کے آربٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ معاہدہ کیا ہے. کسی ملک کو نشانہ نہیں بناتا، ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، اور ہمارے خطے کے امن، خوشحالی اور استحکام کا ارادہ رکھنے والے تمام برادر ممالک اس میں شمولیت کر سکتے ہیں. یہ ان سب کے لیے کھلا ہے. یعنی ترکی نے بڑا اس کو اوپن کر دیا کہ اس میں اگر یو اے ای آنا چاہے، اس کے اندر قطر آنا چاہے، بحرین آنا چاہے، اور دیگر ممالک اگر اس کے اندر کویت آنا چاہے، اردن اس کے اندر شامل ہونا چاہے، یا ایران بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہے، سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں جیسے آذربائیجان ہے، باقی ملک ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہیں تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. یہ جناب طیب اردگان کا سٹیٹمنٹ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ترکی جو ہے وہ خطے کے مشترکہ ملکیت کے ویژن کے عین مطابق بین الاقوامی قانون کے احترام کی بنیاد پر تمام تنازعات اور بحرانوں کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کے اپنے اصولی موقف کے اوپر مضبوطی سے قائم ہے. میں دعا گو ہوں کہ ہماری یہ مشاورت، ہمارا یہ دورہ اور یہ دستخط شدہ معاہدہ ہمارے پورے خطے کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے. ایرانی جو وزیر خارجہ ہے عباس عراقچی، انہوں نے ایک بڑا معنی خیز قسم کا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ایران کی طاقتور مسلح افواج نے دنیا کی سب سے مہنگی فوج کے سامنے اپنی تیاریاں، صلاحیت اور قوت کا مظاہرہ کیا ہے. جب مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بدخواہ بیرونی عناصر کی جانب سے پیش آنے والے ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اس کو خوشائند قرار دیا. انہوں نے کہا اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں آپ تو پھر آپ بیرونی طاقت کا بڑے آرام سے مقابلہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایران نے کر کے دکھایا، دنیا کی سب سے مہنگی فوج کا مقابلہ کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف اپنے آپ پر بھروسہ کریں اور حقیقی اخوت اور بھائی چارے کو اپنائیں. یعنی یہ بڑا پازیٹیو ہے معنی خیز ہے. یہ امریکہ کو انہوں نے پیغام بھی دے دیا کہ ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا معاہدہ ہو گیا ہے، اپنی حفاظت کے لیے ہمیں خود پر بھروسہ کرنا پڑے گا. فرض کریں ایران کے پاس جتنی بڑی صلاحیت ہے، ایران نے تو دیکھیں دنیا میں نقشہ ہی بدل دیا لڑائی کا. اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے جس کی فوج جتنی بڑی ہے، جتنے زیادہ اس کے بعد ہتھیار ہیں یا جتنے زیادہ اس کے بعد انسان ہیں، اس حساب سے ہم دیکھتے تھے کہ فوج طاقتور ہے. لیکن اب یہ پتہ چلا کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے کسی فوج کی. یعنی اب سمجھ آ رہی ہے کہ فوج میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس میزائل کتنے ہیں، کس نوعیت کے ہیں، اور کیا آپ کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں جن کی بہت تیز رفتار ہو، سپر سونک میزائلز کیا آپ کے پاس ہیں، اور پھر آپ کے پاس کیا ایسے ڈرونز ہیں جو بہت کم لاگت میں تیار ہوتے ہیں اور بہت زبردست کارروائی کرتے ہیں ایکوریسی کے ساتھ. جنگ کا نا سارا سسٹم تبدیل ہو گیا. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ دنیا کے مہنگے ترین ایئر ڈیفنس سسٹم بھی چند دنوں کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں. جب آپ لگاتار سستے ڈرون مارتے ہیں، جب آپ لگاتار سستے میزائل مارتے ہیں، تو دنیا کے مہنگے ترین ایئر ڈیفنس سسٹمز جن میں امریکہ کے اور اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم شامل تھے، وہ کچھ عرصے کے بعد ناکام ہو جاتے ہیں، ناکارہ ہو جاتے ہیں. لمبی لڑائی کے اندر یہ چیزیں کام نہیں آتی. لمبی لڑائی میں کام آتا ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بارڈر کسی ملک کے ساتھ لگتے ہوں تو آپ کی ان کے ساتھ لڑائی ہو. امریکہ وہاں سے لڑنے آیا. اور ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر یہ اتحاد کہیں ایران سے لڑنے جا رہا ہے تو بہت نقصان ہو جائے گا خطے میں. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ امریکہ تو بہت دور سے لڑنے آیا تھا. کوئی بھی ایرانی میزائل امریکہ میں جا کر نہیں لگا. ان کی اپنی آبادی، ان کا اپنا ملک، ان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کے اندر وہ محفوظ ہیں.
لیکن ترکی اور پاکستان دونوں کے بارڈر ایران کے ساتھ لگتے ہیں، اور ایران پہلے ہی سعودی عرب میں امریکی اڈوں پہ حملے کر چکا ہے. لہذا یہ اتحاد ایران کے خلاف مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی جنگ ہوگی یا لڑائی ہوئی، لیکن ہوئی تو بڑی تباہ کن ہوگی. یہ بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. تو عباس عراقچی کا اور میں نے طیب اردگان کا دونوں کے سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھ دیا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب آتے ہیں. پاکستان کے اندر انٹرنل پالیٹکس پہ ہم بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو اپنے لوگوں کو اب مطمئن کرنا چاہیے. دیکھیں جو سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے کہ 2 مہینے کا ٹائم کیوں دیا، تو 4 دن تو گزر گئے، باقی بھی گزر جائیں گے. دن جتنے بھی ہونا وہ گزر جاتے ہیں. آپ اس کو کتنا بھی لمبا کریں، عمران خان صاحب نے 3 سال کی جیل کاٹ لی ہے. یہ 2 مہینے بھی ایک دن گزر جائیں گے. لوگوں کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ 2 مہینے کے بعد 27 سپتمبر کو ایکچولی سہیل آفریدی کرنے کیا جا رہے ہیں. کیا وہ ایک بہت بڑا لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، یا وہ خیبر پختونخوا کو بند کریں گے، یا وہ بڑے پیمانے پر سٹریٹ موومنٹ کے نتیجے میں ملک کو لاک ڈاؤن کریں گے، یا وہ اسلام آباد کی طرف ایک اس قسم کا جلوس لے کر جائیں گے جیسا پہلے نہیں گیا. دیکھیں اگر تو یہ گاڑیوں میں جائیں گے تو وہ گاڑیاں توڑ دیں گے، وہ پہلے کی طرح ہوگا. جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ 5-10 لاکھ لوگ اکٹھے ہوں اور پیدل چل پڑیں، یعنی سوابی تک جائیں، سوابی پہ جا کے رکیں، وہاں جا کے حکومت کو وارننگ دیں. سوابی پہ یہ بہت بڑی ٹینٹ سٹی بنائیں، وہاں پہ جو ہے وہ واش رومز وغیرہ لگائیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور پھر گورنمنٹ کو وارننگ دیں، ٹائم دیں، 2 دن 4 دن 5 دن کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں. اگر وہ نہ مانے تو پھر پیدل آگے بڑھیں. جب سوابی سے آگے آپ پیدل بڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کو کئی دن لگ جاتے ہیں اسلام آباد جانے میں. اور یاد رکھیے گا اگر آپ پیدل آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے پاس صرف ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں جن کے اوپر آپ کا کھانا آ رہا ہے پک پک کے، پھر تو آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لوگوں کو کھانا کھلائیں، آگے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں. اکتوبر کا مہینہ موسم میں بہترین ہوتا ہے، اس میں آپ کھلے آسمان کے نیچے بھی رہ سکتے ہیں اگر بارش نہ ہو تو عارضی بندوبست بھی کیا جاتا ہے. ٹینٹ وغیرہ بھی آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں ٹریکٹر ٹرالیوں کے اوپر. اب ٹرالیوں کو تو نہیں توڑ سکتا، ان کے تو شیشے ہوتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ اگر 100-150 ٹریکٹر ٹرالیاں ساتھ لے لیں، ان کے اندر کھانے پینے کا سامان، دیگے شگے باقی چیزیں رکھ لیں، 200-250 ٹریکٹر ٹرالیاں ہو جائیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں پیدل چلا کر اسلام آباد کی طرف لے جایا جائے تو یہ ہجوم ایک مصیبت بن جائے گا. گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ آپ ایک دن میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک دن میں شو ختم ہو جاتا ہے. حکومت کو بھی پتا ہوتا ہے پوری فورس کو ایک دن میں استعمال کرو، لیکن اسلام آباد ہی اگر آپ 2 ہفتے میں پہنچتے ہیں اور سلو جاتے ہیں، رستے میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی مصیبت بن جائے گی، بہت بڑی مصیبت بن جائے گی پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. وہ اتنا پریشر، اتنا دباؤ وہ لے نہیں پائیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کو جو بھی حکمت عملی ہے وہ فوری طور پہ بنانی چاہیے. آج 4تھا دن ہے، ابھی تک کوئی کارروائی میں نے دیکھی نہیں، کوئی ایکٹیویٹی میں نے دیکھی نہیں. اور تیاریاں اگر کرنی ہے تو تیز کرنی پڑیں گی. جگہ جگہ جلسے کریں، جگہ جگہ کارنر میٹنگز کریں، بہت ساری کمیٹیاں بنائیں، جو نوجوانوں کی ممبرشپ ہے انہیں تیز کریں. جن نوجوانوں کو ذمہ داریاں دینی ہیں ان کو بتائیں کہ جناب آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، آپ نے یہاں ڈیوٹی کرنی ہے، آپ نے یہاں ڈیوٹی کرنی ہے. ہر 10 نوجوانوں کے اوپر ایک نوجوان کو انچارج بنائیں. یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آرگنائز طریقے سے ہوگا تو پھر آپ مقابلہ کر پائیں گے، کیونکہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آرگنائز طریقے سے یہ لڑائی لڑتی ہے. اگر یہ پولیٹیکل لڑائی ہوتی تو پولیٹیکل پارٹیاں کب کی آپس میں فیصلہ کر چکی ہوتی، لیکن کیونکہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے، یہاں ایجنسیاں انوالو ہو جاتی ہیں، پاکستان کی فوجی جرنیل جو ہیں وہ اس سیاست کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، تو یہاں بہت پروپیگنڈا بھی ہوگا، طاقت کا بروٹل استعمال بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جائیں تو بغیر گولی چلے، بغیر خون بہے بہت بڑے ٹارگٹ اچیو کیے جا سکتے ہیں. لیکن تعداد بڑی ہونی چاہیے پاکستانیوں کی. تو یہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کو ابھی اس کے اوپر دیکھیں، آئندہ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ یہ اختلافات ختم ہوتے جائیں گے. میں نے بطور پولیٹیکل پارٹی میں نے بڑا سٹڈی کیا پی ٹی آئی کو. یہ ابھی لڑ رہے ہیں نا، تھوڑے دنوں کے بعد جیسے جیسے یہ دن قریب آئیں گے یہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے، ان میں آپس میں اتفاق ہونا شروع ہو جائے گا، یہ سارے رل کے زور لگانا شروع کر دیں گے. الیکشن سے پہلے کتنی لڑائی تھی، 2024 والا جو تھا 8 فروری کو، یہ ٹکٹ کیوں چلا گیا، وہ کیوں ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا، جو فتوے چل رہے تھے اس وقت. لیکن جب الیکشن قریب آیا تو ایک دم سب میں انرجی آ گئی، وہ سارے جڑ گئے ایک ہی مقصد کے اوپر کہ بھئی اب جس کو بھی ہم نے نامینیٹ کر دیا نا اس کو الیکشن ہم نے جتوانا ہے. تو وہ سافٹ ریولوشن تھا. اسٹیبلشمنٹ کو بدترین شکست پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ 8 فروری 2024 کو ہوئی ہے، جب یہ اپنی ساری طاقت لگانے کے باوجود، اپنے سارے حربے استعمال کرنے کے باوجود عوام سے ہار گئے تھے. لیکن انہوں نے ہار مانی نہیں ہے. تو اب عوام کو انہیں صرف ہرانا نہیں ہے بلکہ ان سے ہار منوانی ہے، ایک سٹیپ اور آگے جانا پڑے گا. خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک بڑا اچھا کام کیا.
کیونکہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے اس کی بات ہو رہی تھی تو میں یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. جو انہوں نے ایک بڑا متنازع قسم کا بل لے کر آئے تھے جس میں بلو پاسپورٹ والی ایک شک تھی کہ تاحیات اراکین اسمبلی کو بلو پاسپورٹ دیا جائے, فیملیوں کو بھی دیا جائے. تو وہ جو ترامیم ہے متفقہ طور پہ منظور کر لی گئی ہیں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مراعات اور استحقاق ایکٹ 2026 کی ترامیم میں سے بلو پاسپورٹ والی جو شک ہے جو متنازع ہے, جس کو پاکستان تحریک انصاف نے بڑا زور لگا کے مخالفت کی تھی, اس کو نکال دیا گیا. لیکن اتنی پازیٹیو بات ہے, عوام کی بات اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں یا کسی حکومت میں مانی جائے تو یہ بہت اچھا سائن ہے, اس سے جمہوریت آگے بڑھتی ہے. پی ایم ایل این کو دیکھیں پرواہ نہیں ہوتی, جو مرضی کر لیتے ہیں. زرداری صاحب کو کوئی پرواہ نہیں, انہوں نے سندھ کا پانی دے دیا, چولستان میں لے جاؤ نہریں نکال کے, آپ وہاں پہ جا کے استعمال کر لو, کسی سے پوچھا ہی نہیں. جو دل کرتا ہے خرید لیتے ہیں, کبھی جہاز لے لیتے ہیں, کبھی کچھ لے لیتے ہیں. یہ جو مرضی کریں, جس کو مرضی منسٹر لگائیں, جس کو مرضی جس مرضی عہدے پر بٹھائیں, ان کو سوال نہیں کیا جا سکتا. جب سوال کوئی نہیں کر سکتا تو پھر انہیں جواب دینا بھی نہیں ہوتا, تو یہ اپنی من مانی کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے اندر یہ کلچر ہے فی الحال. یہ ماضی میں پیپلز پارٹی میں یہ کلچر ہوا کرتا تھا, بڑا شاندار کلچر تھا, لیکن زرداریوں کا جب قبضہ ہوا تو وہ بالکل کلچر تبدیل ہو گیا. اب پی ٹی آئی میں ہے کہ وہ مزاحمت کرتے ہیں لوگ اور مخالفت کرتے ہیں غلط چیز کی, تو یہ غلط چیز جو ہے اس کو روکا گیا. کریڈٹ گوز ٹو عام کارکن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یہ اس کا کریڈٹ ہے. ناظرین, بلاول نے گزشتہ 4 دنوں میں 4 الگ الگ طرح کے سٹیٹمنٹ دیے. اس کا مطلب پتہ کہ ان کے پاس اپنا کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے, اور بیانیہ اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت یہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مظلوم جو ہے اس کو کچلنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یاد ہے نا وہ بروٹ میجورٹی, ڈنڈے والی جمہوریت, پھر زرداری کا کہنا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. یہ سارا گند انہوں نے ہی مارا ہوا ہے, بلاول زرداری نے اور آصف زرداری نے. تو 4 دنوں میں 4 الگ الگ قسم کے بیانات دے چکا, کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں ان کے پاس. پہلے کہتے ہیں ٹک ٹاک آپ کا جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے, پھر بعد میں کہتا ہے وزیر اعظم بہت اچھا ہے, یہ اپنا ٹائم پورا کرے گا. یعنی کبھی یہ کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, پھر کہتے ہیں جی میرے پاؤں میں آپ لوگ پڑیں گے, پھر کہتے ہیں میری تو لڑائی نہیں ہے, لڑائی تو لاہور اور اسلام آباد کی ہے. یعنی یہ تو لڑائی ہو رہی ہے مریم نواز یا نواز شریف کی شہباز شریف کے ساتھ, یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں, میری تو لڑائی ہی نہیں ہے. تو بلاول کے پاس کوئی بیانیہ, کوئی اسٹیٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی کارکردگی ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ اگلے الیکشن میں جائیں اور بننا ہے جناب کو وزیر اعظم. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے ایک ڈیٹا میرے پاس آیا, اور یہ ہمارے صحافی ہیں عبید اللہ عابد, ان کی وال سے. فیکٹ ہے, آپ چیک بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے, یہ ایسے ہی ہے. پاکستان میں جو ہے نا وہ گزشتہ 2-2.5 ماہ میں 3 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بہت تیزی سے بڑھائی گئی. کم بھی کی بڑھائی بھی ہیں, لیکن جب سے جنگ ہوئی ہے ہم نے تو قیمتیں بہت تیزی سے بڑھائی. اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ کتنی اوپر لے کر چلے گئے, پیٹرول کی قیمت کتنی اوپر لے کر چلے گئے. صرف 15 دن میں ہم نے 70 روپے قیمت بڑھا دی ڈیزل کی. لیوی ہم لگاتار بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ بھارت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آخری بار جو اضافہ ہوا تھا وہ 15 مئی کو ہوا تھا. جون, جولائی, یہ اگست آ گیا, یعنی 3 مہینے پہلے وہاں پہ ایک آخری اضافہ ہوا تھا بھارت کے اندر اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں, اور وہ 3 روپے کا اضافہ ہوا تھا. صرف 3 روپے انہوں نے پیٹرول بڑھایا تھا 3 مہینے پہلے, پھر نہیں بڑھایا انہوں نے. بنگلہ دیش میں 1 جون کو اضافہ ہوا تھا, یعنی ان کو بھی 2.5 ماہ ہو گئے پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتیں بڑھائے ہوئے, اور انہوں نے بہت تھوڑا سا اضافہ کیا تھا. سری لنکا میں 30 جون کو جو ہے وہ اضافہ ہوا تھا, یعنی ان کو بھی تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائے ہوئے. اور ہمارے پاس اس عرصے میں ہر دن اضافہ ہوتا ہے, ہر دن پیٹرولیم لیوی بڑھتی ہے. عالمی منڈی میں قیمت کم ہوتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں پیٹرولیم لیوی بڑھا دیتے ہیں اور اس کا امپیکٹ عوام تک نہیں آنے دیتے. یہ ہے جناب فرق.